بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بھائی دوست بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے ہے جس کا نام ہے باب الریان، اور یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ جل شانہ اس دروازے کو کھولیں گے اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو جائیں گے، اور پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، دوسرا کوئی شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ریان کا معنی ہے سیراب ہونا۔ تو روزے دار روزے کی وجہ سے چونکہ آدمی کو پیاس کی حالت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے فرمایا گیا کہ اس دروازے کا نام ہی ریان رکھا گیا کہ روزے دار کو خوب سیراب کیا جائے گا، اور پھر دروازے کے بعد اندر جانے سے جنت کے اندر جو نعمتیں جو انعامات اللہ رب العزت نے رکھی ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ دیا ہے، اب اس مبارک مہینے کی ہم قدردانی کریں۔ اور اس مہینے کے قدردانی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے میری امت کو یہ مہینہ دیا ہے، اور یہ مبارک مہینہ کیوں قیمتی ہے، کس وجہ سے اتنا قیمتی ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس وجہ سے قیمتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور رب کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی لے آتا ہے۔ انسان کو صبح سحری کھانے میں دقت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو حکم ہے کہ سحری کھاؤ۔ اب انسان کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ سارا دن بھوکے رہو، اور انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے۔ جب رمضان کی روزے کی افطاری ہو جاتی ہے تو روزہ رکھتے ہوئے انسان کو اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب افطار ہو جاتی ہے، افطار کے بعد انسان کے بدن میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اب حکم ہے کہ تراویح نماز پڑھو، میرے لیے قیام اللیل کرو۔ تو اب یہاں قیام اللیل کے لیے کھڑا ہونا اور افطار کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو عام حالت میں تو ہم جیسے اپنے روٹین سے کھانا کھاتے ہیں اس ترتیب سے کھاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے ایک خصوص مقام ہے اور ان کو اللہ رب العزت نے یعنی کہ ہمارے لیے لازم کر دیا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کی برکات و ثمرات دی ہیں۔ اب یہ رمضان المبارک کے ثمرات و برکات اللہ رب العزت ہمیں پورے نصیب فرمائیں۔ تو یہ کیسے نصیب ہوں گے؟ اس کے لیے بھائی اللہ رب العزت سے بار بار مانگنا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک کے روزے کے اندر لغویات سے بچا جائے، اور اس طرح اللہ کے کلام کا بار بار ورد کیا جائے، پڑھا جائے، اور اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، لغویات سے پرہیز کیا جائے، غیبت سے پرہیز کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں روزے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب بھائیوں کو اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا